میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو رب کائنات نے اتنی عزتیں دی، اتنی شانیں دی، اتنی کمالات اور معجزات عطا کیے کہ وہ لامتناہی ہیں، لامحدود ہیں، حدود و قیود میں آ سکتے ہی نہیں، بلکہ میرے امام تو قلم اٹھاتا ہے، اور میرا امام قلم اٹھا کر کائنات میں میرے آقا مولا امام الانبیاء کی محبتوں کو باب واہ کرتا ہوا امت کو پیغام دیتا ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا، کیا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہی اہل سنت و جماعت کے جلسوں اور اجتماعات میں ابھی ان کی پگڑی کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ رضویت کے ساتھ بڑا انس رکھتے ہیں، لیکن میں اپنے اجتماعات میں جب یہ نعرہ لگتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، میں یہاں تک اکتفا نہیں کرتا، میں نے کہا لوگوں نے صرف احمد رضا کو ایک نعت خان کے انداز میں تعارف کروا کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور صرف کہا ہے کہ احمد رضا نے ہدایت بخشش لکھی ہے، اور صرف وہ نعت خان تھا، اور صرف وہ عشق و محبت کی داستان کا نام احمد رضا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں قوم کو بتاؤ، امام احمد رضا عشق و محبت کا کوہ کرام بھی تھا، اور علم و حکمت کا بحر ناپیدا کنار بھی تھا۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کہاں سنیں گے، کیا سنیں گے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا میں نے وآخر دعوانا کہہ دینا ہے۔ میں نے یہ نہیں سمجھنا میری تقریر لگی ہے کہ نہیں لگی، سمجھیے مولویوں کا انداز ہے، وہ پوچھیں گے بعد میں فون کر کے تقریر لگی ہے کہ نہیں، اگلی بک ہوئی ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ نہ ہم ان پیروں میں ہیں، نہ ہم ان خطیبوں میں ہیں، صرف بابا جی امیر المجاہدین کہا کرتے تھے، اس تقریر کو میں تقریر نہیں کہتا، تقریر لوری دینے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر تھپکی دے کے سلانے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر ہوتی ہے الجھا ہوا بندہ آ جائے تو سلجھ جائے، بگڑا ہوا بندہ آ جائے تو سلجھ جائے، بگڑا ہوا آ جائے تو راہ استقامت مل جائے، اگر پراگندہ خیال لے کر آ جائے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جذبات لے کے چلا جائے، اور اگر گمراہ آ جائے تو مصطفیٰ کا غلام بن کے چلا جائے، اور ایک مرتبہ دنیا میں پھنسا ہوا ہو تو اسلام کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج بڑے بڑے پیران عظام، اور ان پیروں کا نام لے رہا ہوں، مجبوری ہے پیر کہنا انہیں، کیونکہ عوام میں تعارف ہے ان کا پیر کے ٹائٹل سے، لیکن مجبوری ہے مجھے کہ میں ان کو پیر کہوں، ورنہ وہ پیر کے نام کے اور تعارف کے قابل بھی نہیں ہیں، جو احمد رضا کو ایک مولوی ہونے کے لحاظ سے تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ولی نہیں تھا، وہ تو ایک مولوی تھا، اور علماء نے محراب و منبر
اس کو ولی بنا دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان نام نہاد پیروں کو، اگر احمد رضا ولی نہیں ہے تو اس زمانے میں کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی فتنے ہیں آج سر اٹھا رہے، ان سب کو موت کی آغوش میں سلانے والے کا نام احمد رضا ہے۔ جو ہر باطل سے ٹکرا جائے اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ خارجیت کا فتنہ ہو، احمد رضا سامنے۔ رافضیت کا فتنہ ہو، احمد رضا سامنے۔ اسلام پہ حملہ کرنے کا فتنہ ہو، احمد رضا سامنے۔ اور خارجیت کا فتنہ، ناصبیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، جتنے فتنے آج سر اٹھا رہے ہیں، ہر ایک کو کچلنے کے لیے امام احمد رضا کا قلم میدان میں نظر آ رہا۔ امام احمد رضا نے کہا تھا کل کے رضا ہے خنجرے، خون خار برق بار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ خون خار برق بار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ لگتا ہے آپ کو احمد رضا کا تعارف ابھی تک کسی نے بتایا ہی نہیں ہے جی۔ اور جس بابے کا نعرہ نام لے کر آپ وجد میں آتے ہو، اس بابے نے ساری زندگی کمائی ہے تو امام احمد رضا کے نام پہ کمائی ہے۔ حضرات گرامی، توجہ کے ساتھ میں نے جس انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز کر لیا، اب اس سے نیچے آنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میں اسی پہ چل رہا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے یہ کہا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، ہرا ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے۔ اب یہ امام احمد رضا ہے جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عشق رسول معجزن ہے۔ یہ حضور کی نعت پڑھنے کے لیے کہتا ہے کیا کہوں تجھے، جن کا سینہ محمد مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، جو انگریز کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، جو انگریز سے لے کر اپنی عبادت اپنے معمولات کو بناتا ہے، اس نے ترازو لیا، اس نے پیمانہ لیا، وہ تول کے، وہ ناپ کے مصطفیٰ کی شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا اتنا مانو، اتنا نہ مانو، اس قدر مانو، اس سے زیادہ نہ مانو۔ وہ تولتا ہے، وہ ناپتا ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کائنات انسانیت میں آج تک نہ کوئی ترازو بنا، نہ کوئی پیمانہ بنا جس میں مصطفیٰ کی عزتوں کو تولا جائے، جس میں مصطفیٰ کی عظمتوں کو ناپا جائے۔ خدا کی قسم، رب کائنات نے میرے آقا مولا کو جو عزتیں دی ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، وہ لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں۔ آج تک ان کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں آیا اور ان کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں بنا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی صرف وہی نہیں کہتے، صرف وہی نہیں بولتے، صرف وہی یہ انداز اختیار نہیں کرتے کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، ہرا ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ حضرت شیخ سعدی بھی بولے، وہ تڑپ کے کہنے لگے صرف احمد رضا اس میدان میں تنہا تو ہی نہیں،
ہمارے جذبات بھی سن. شیخ سعدی کہتے ہیں ندانم کدامی سخن گویمت کہ والا تری زانچے من گویمت. میں نے استعارات کو، تشبیہات کو، کنایات کو، فصاحت و بلاغت کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ کر حضور کی نعت پیش کرنے کی کوشش کی. میں جملے پیش کرتا رہا اور ادھر بارگاہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہا. میرے جملے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے تھے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ، استعارات کے ساتھ، لیکن ساری گنبد کو نچوڑ کر جب مصطفیٰ کی عظمت کے لیے میں جملے کہتا تھا، میرے جملے ہیج رہتے تھے، مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا بلند نظر آتا تھا. چلو اس انداز میں آپ بولے نہیں ہیں تو میں دوسرا تھوڑا سا انداز اختیار کرتا ہوں. اور یہ تو بڑے بڑے مولویوں کو، پڑھے لکھوں کو جملے اعلیٰ حضرت کے سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ کلام جو بچہ بھی جانتا ہے، جو ہند والا بھی جانتا ہے، سندھ والا بھی جانتا ہے، جو کالا بھی جانتا ہے، گورا بھی جانتا ہے، وہ سمجھ آئے نہ یا نہ آئے، ان جملوں کی لذت لے کر وہ بھی ساتھ مل کے کہتا ہے سبحان اللہ. اسی موضوع کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے کلم پہ لکھ کے یہ کائنات کو پیغام دیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ او اعلیٰ. چلو ہونتے بولو سب سے اعلیٰ او اعلیٰ، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او بالا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا